راہ علم راہ جنت، راہ علم راہ جنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من ناسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے راہ علم راہ جنت، اور اس مبارک سلسلے میں ہم علم دین کے تعلق سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں اور سیرت مصطفیٰ کی جھلکیاں بھی پیش کی جاتی ہیں، مختلف سوال جواب کا بھی سیشن ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو مشورے کے انداز میں خبر دی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے حکمت جاننے کے لیے عرض کی، یا اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے پتا ہے تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں اشیاء کے نام سکھا دیے۔ پھر فرشتوں کے سامنے ان اشیاء کو رکھا اور فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، سارا علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ انہیں اشیاء کے نام بتائیں، تو آپ نے نام بتا دیے۔ پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، میں تمہارے ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ تو اس مکالمے سے علماء کرام نے ہمیں سمجھایا کہ علم تنہائی کی عبادتوں سے افضل ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر سے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھنا یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اسی طرح علم کا ایک چیپٹر سیکھ لینا یہ 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں علم دین حاصل کرنے کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے تیرا خلق سب سے اعلیٰ۔ راہ علم راہ جنت۔ آج کون سا سیرت مصطفیٰ کا پہلو اس سیگمنٹ میں بیان کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا وصف جو ہے انشاءاللہ یہ ہم سنیں گے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خازن، یعنی اعلان نبوت سے لے کر وصال مبارک تک تمام خرچے کے معاملات بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بے لباس مسلمان آتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے، اور رقم نہ ہوتی تو میں کسی سے قرض لے کر چادر خرید کر اڑاتا، کھانا بھی کھلاتا۔ سبحان اللہ۔ کسی مشرک نے آفر کی کہ مجھ سے قرض لے لو، تو اس سے قرض لے لیا، اور پھر جب قرض میں 4 دن باقی تھے اس نے آ کر دھمکایا کہ قرض میں اتنے دن باقی ہیں، اگر پیمنٹ نہیں کی تو پھر غلام بناؤں گا، بکریاں چراؤں گا جیسے پہلے چراتے تھے۔ یہ سن کر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کس طرح کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ کیا انداز صحابہ ہے، سبحان اللہ۔ اب جس مشرک سے قرض لیتا ہوں اس کا بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور اب میرے پاس کچھ مال نہیں، مجھے ڈر ہے وہ مجھے رسوا کرے گا، مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان لوگوں کے پاس چلے جاؤں جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب اللہ پاک آپ کو مال عطا فرمائے، میرا قرض ادا ہو جائے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ اپنی حاجت کا سامان سرہانے رکھ کر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ محو استراحت ہوئے، آرام فرما ہوئے۔
صبح کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص بارگاہ رسالت سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ بلال، محبوب رب ذوالجلال آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامان سے لدے ہوئے 4 اونٹ کیمل وہ موجود ہیں۔ اجازت مانگی، حاضر ہوئے تو فرمایا مبارک ہو، اللہ پاک نے قرض کی ادائیگی کا سامان کر دیا۔ فرمایا تم نے 4 اونٹ دیکھے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا یہ اونٹ حاکم فدق نے بھیجے، لدا و غلہ کپڑا تم رکھ لو، قرض ادا کرو۔ قرض ادا ہو گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مسجد میں آیا، بارگاہ رسالت میں سلام عرض کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال نے فائدہ دیا؟ عرض کی اللہ پاک نے تمام قرضہ ادا کر دیا جو اس کے رسول پر تھا۔ فرمایا مال سے کچھ بچا تو نہیں؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا مجھے اس مال سے بے تعلق کر دو، جب تک یہ مال ٹھکانے نہیں لگے گا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ اب نماز عشاء سے فارغ ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے بقیہ مال کا حال پھر پوچھا۔ عرض کی کہ مجھے کوئی سائل ہی نہیں ملا میں اس کو دیتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات مسجد میں ہی ٹھہر گئے اور اگلے دن پھر بلایا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو اس مال سے بے تعلق فرما دیا، میں نے تقسیم کر دیا۔ یہ سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور کیونکہ آپ کو ڈر تھا اللہ اکبر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال لوگوں کو دیے بغیر میرا دنیا سے وہ انتقال ہو جائے، رخصت ہو جائے میری۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام در دولت پر تشریف لے گئے۔ دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پسند نہیں فرماتے کہ مال ہو جب تک تقسیم نہ ہو میں گھر پر جاؤں، اور سخاوت کے دریا بہائے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سائل کو جواب میں لا نہیں فرمایا۔ 70,000 دراہم لائے گئے، وہ دراہم ایک چٹائی پر رکھے اور تقسیم کرنے لگے، اور ہر سائل کو عطا فرماتے یہاں تک کہ اس کی تقسیم سے فارغ ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواد بھی ہیں، کریم بھی ہیں، اور جو میں نے پڑھا اپنی محدود معلومات کے مطابق، جواد وہ جو بے مانگے عطا کرے، کریم وہ جو مانگے سے عطا کرے۔ میرے نبی جواد بھی ہے، میرے نبی کریم بھی ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ پر کہا بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے، مانگے سے جو ملے کس سے فہم اس قدر کی ہے۔ اللہ ہمیں سخاوت مصطفیٰ کے صدقے میں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سخاوت کا بیان جاری ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے تو کئی واقعات اور کئی روایات، اس تعلق سے آپ بھی بیان فرمائیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سامنے جاؤ، جو 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں نا یہ ساری کی ساری تمہیں دیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب وہ پہاڑوں کے درمیان 20 85 شاید ہوں گی، سینکڑوں کا بھی علماء نے ذکر فرمایا۔ تو جب یہ صاحب وہاں پہنچے تو بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ واپس آ گئے، ان کے تصور میں نہیں تھا کہ اتنا بھی دیا جا سکتا ہے، اور آ کر خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں آپ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مذاق کرنے کی عادت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اپنی قوم میں جاتے ہیں اور قوم کو جا کر کہتے ہیں میری قوم کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ یہ تو اتنے کریم ہیں، جب ایک دفعہ عطا کر دے نا ساری زندگی دوبارہ پھر حاجت نہیں رہتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس میں بڑی پیاری بات علماء نے اس روایت کے تحت بیان کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دن کی عطا بڑے بڑے سخی بادشاہوں کی عمر بھر کی سخاوت سے زائد تھی۔ سبحان اللہ۔ جو ایک دن میں میرے نبی نے سخاوت فرمائی۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مان تیرے تاجدار پھرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ یعنی جو وہاں خیرات لینے آتا ہے اسے سلطان بنا بے دیتے ہیں۔ شک۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ در بے
اس وہ بات سمجھ نہیں پاتے. دریا بہا دیے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت عطائیں کی ہیں. در یعنی قیمتی موتی، بے بہا دیے، بے شمار دیے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، اس میں اسد بھائی اور عمر بھائی آپ دونوں کی خدمت میں ماشاءاللہ آپ تدریس بھی کرتے رہے، ناظم بھی رہے، اور آپ تو تھے ہیں، اللہ استقامت دے. تو طلبہ کے تعلق سے مدرسین، ناظمین، یہ سخاوت مصطفیٰ کا بیان ہے. سن کر، سنا کر، مرحبا اشعار پڑھ کے جھوم کر ہم فارغ ہو جائیں. یہ طلبہ کو سخاوت کا انداز اختیار کر سکتے ہیں. طلبہ بھی کر سکتے ہیں، اساتذہ بھی کر سکتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی کر سکتے آپ ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. سارے کر سکتے ہیں. امام اعظم اعلیٰ حضرت، ویسے تو بہت ساری شخصیات ہیں جی، لیکن جن کا تذکرہ عام طور پر بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر ان کو بھی دیکھیں تو انہوں نے کئی تلامذہ کا، کئی طلباء کا خرچ اپنے ذمہ لیا ہوا تھا. جی، اعلیٰ حضرت ماہوار آپ نے وظیفہ مقرر کیا تھا طلبہ کا. ماہوار بھی تھا، اور آپ کے ہاں جو اہتمام ہوا کرتے تھے، بنگالی طلباء کو بنگالی کھانا کھلاؤ، ماشاءاللہ، کشمیری طلباء کو کشمیری کھانا کھلاؤ، فلاں پنجابی علاقے والے طلبہ طلباء کو پنجابی کھانا کھلاؤ. یہ کتنا اہتمام ہے یہ، اور اس پر کتنا خرچ آتا ہوگا کہ سب کے لیے الگ الگ ڈشز تیار ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. اہم مواقع پر اس کا اہتمام ہوا سبحان کرتا اللہ، تھا. سبحان تو طلبہ کے تعلق سے جس طرح آپ نے ذکر فرمایا، تو طلبہ میں دو کیٹیگری ہوتی ہے نا اپنے ہاں. ایک تو وہ ہیں جو متوسط طلبہ ہیں، کچھ وہ ہیں جو مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، اور کچھ اس سے بھی نیچے والے طبقے والے اللہ. ہوں گے. تین ہو گئے نا پھر. تین ہو گئے. جی تو امیر گھرانوں والے یہ بھی ماشاء اللہ پڑھنے کے لیے آتے جی ہیں، جی. اور یہ تو اندر کی حالتیں بھی جانتے ہوں گے کون کس حالت میں ہے. ایسے ہی. تو اگر غریب طلبہ کی معاونت کی صورتیں ان کی طرف سے ہوں، کسی کو کتابیں لے کر دے دیں، کسی کو لباس لے کر دے دیا، ماشاء بعض اوقات طلبہ کے پاس گھر آنے جانے کا کرایہ نہیں ہوتا، تو چپ چاپ کسی کو بتائے بغیر اگر کوئی معاونت وغیرہ کی صورت ہو جائے. اور مدرسین و ناظمین بھی کرتے ہوں گے، بالکل مجھے جی، ایسا ہے. اس طرح کی صورتیں آپ کے ہوتی ہیں. تجربے میں کوئی اس طرح کی بات آئی کوئی؟ حضور، اس میں دور طالب علمی میں اس طرح کی چیزیں دیکھی کہ مطلب کتابیں لینے کے لیے اسلامی کی خواہش ہوتی ہے، پڑھیں ہم فلاں کتاب مہنگی، تو وہ قرض لینے کے بعض اوقات مطالبہ کیا تو کسی نے خیر خواہی کی کہ چلے یار میں دے سکتا ہوں، تو اس کو ویسے ہی پیسے دے دیے. تو اس طرح کی صورتیں بھی کر دی جاتی ہیں. بعض اساتذہ اور اس طرح کے افراد سے رابطے میں ہوتے ہیں، ان کو طلبہ کا پتہ چلتا ہے، تو وہ پھر ان شخصیات سے ترکیب کر کے طلبہ کو کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. تو مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آ رہی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اس کی تفسیر کے اندر مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا کہ طالب علم کا اکرام کرو، کہ اس نے اپنے آپ کو، آپ دیکھیں اس دور کے اندر کہ وہ طرح طرح کے رنگ برنگے انداز ہیں، دین کی طرف کم لوگ آ رہے ہیں، اور یہ آ گیا، اب ہم اس کا اکرام کریں، حوصلہ افزائی کریں، اس کی ضرورتیں پوری کریں، تو اللہ اس کے صدقے میں ہماری ضرورتیں دنیا آخرت کی پوری کرے گا. تو دینی طلبہ کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، دین کی طرف آنے والوں کی حوصلہ افزائی ہونے چاہیے. جب میرے ذہن میں بھی ایک آیت کریمہ آ رہی تھی، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. سبحان اللہ. ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے، تو یہاں تو ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ان ایمان والوں کے مالوں میں سائل اور محروم دونوں کا حق ہے. محروم کون ہے؟ تو اس میں جو ذکر کیا گیا نا، کچھ وہ ہیں جو اپنی حاجت طلب کر لیتے ہیں، بعض نہیں کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اگرچہ حاجت مند ہوتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. تو ایمان والوں کے مال میں دونوں کا حق ہے، جو مانگے اسے بھی دو، جو نہیں مانگتا سفید پوش ہے اور ہے حقدار تو اسے بھی دو. اور دیکھیں کہ اصحاب صفہ کی بھی شان بیان ہوئی نا، کہ سوال نہیں کرتے تو لوگ ان کو غنی سمجھتے، تو ان کی یہ وصف بیان ہوا ان کا. اور یہاں ان طلباء کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اس کو پروفیشن بنا لیتے ہیں، وہ ہوشیاریاں، چکر بازی، استغفر اللہ، دھوکے دہی سے لوگوں کے مال بٹورتے رہتے، ان کے لیے بھی نصیحت ہے. اس میں آپ تھوڑا سا اگر یوں ذکر فرما دیں کہ ایک ہے امیر طبقہ نا، اسے تو جس طرح یہ ذکر کیا گیا کہ آپ دیگر کا خیال رکھیں، ان کو دیں، اور جو حاجت مند لگتا ہے اس کی حاجتیں پوری کریں، لیکن کیا سخاوت کا تعلق صرف پیسے سے ہے؟ تونگری دلست نبا مال، تو وہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا بھی مصرع ہے، امیر علیہ سنت سے سنا تھا. تو یہ اس کا تعلق دل سے ہے. دیکھیں وہ روایت باہری شریعت میں نے پڑھی تھی، اس کا خلاصہ یہ کہ 1 درہم 1 لاکھ درہم سے بڑھ گیا. تو آپ اخلاص کے ساتھ کسی کو 10 روپے دیتے ہیں،
اس کو ایک وقت کا کوئی کھانا کھلا دیتے ہیں, روٹی دے دیتے ہیں, چائے پلا دیتے ہیں. اس کو کوئی کٹ لگ گیا تو تھوڑا سا وہ لاسٹ جو ملتا ہے 2-4 روپے کا مل جائے گا, وہ لا کر اس کو لگا دیتے ہیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی, وہ اپنے کرم سے قبول فرما لے. گھر سے آپ کو کچھ کھانے کی چیز دے کر بنا کر امی نے دیا تو آپ دیکھیں گے کوئی بیچارہ ہے اور اس کے پاس نہیں ہے گنجائش, کو 2-4 بادام اس کو بھی دے دیں, کوئی جو چیز ہے وہ دے دیں, تو اللہ چاہے گا ہم بھی سقوے میں آئے جائیں گے. یہ اپنا جو کھانے کا ہے جو بھی سلسلہ, اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ اثار تو کیا جا سکتا ہے. جب کھانے کا موقع ہو تو اس میں دوسروں کو بھی شیئر کریں, دوسروں کو شریک کیا جا سکتا ہے. رقم ہے تو اس میں دوسروں کو, اپنے بلکہ ذاتی اس کے اندر والدین کو چاہیے جب بچوں کو بھیج رہے ہیں تو چلیں اس انداز سے ترغیب دلا کر بھیجیں کہ بیٹا یہ آپ اپنے دوستوں کو بھی وہ دیجئے گا. بعض اوقات اس طرح ہوتا بھی ہے, والدین کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ فلاں کے ساتھ کچھ ہے, دوستی ہوتے ہیں اس طرح, ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں, تو سردیوں میں چادر دی تو چلے 2 چادریں دے دیں, ایک اس کو دے دینا, سوٹ دیا تو چلو ایک اس کو دے دینا. تو والدین بھی اس میں کردار ادا سرپرست کر اگر سکتے ہیں. قصدن اس کو اپنے اوپر نافذ کریں ماشاءاللہ کہ کچھ نہ کچھ نہ وہ لازمی یوں دے دیا کریں کہ کی یہ کسی تربیت بھی. حاجت مند کو دے دیں, جو اگر غریب کو ساتھی تمہارے ساتھ پڑھ رہا ہے, وہ طالب علم اس طرح کا ہے تو اس کی معاملت کر دیں. بہت اچھا. اس کو بھی ذہن ملے گا کہ مجھے یہ انداز اپنانا ہے. یہ 2 فائدے اس کے کم سے کم لگ رہے ہیں جو ذہن میں آئے. ایک تو یہ کہ آپ نے اللہ کی راہ میں سخاوت کی, دوسرا اپنے بچے کی تربیت کی, 2 خیر جمع ہوئی. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے سخاوت مصطفیٰ کا بیان بھی سنا, اور ضمناً ہم کس طرح سخاوت کر سکتے ہیں, دوسروں کی خیر خواہی کر سکتے ہیں. ہمارے طلباء کرام, اساتذہ کرام جو جامعۃ المدینہ میں ہوتے ہیں, یہ کس طرح خیر خواہی کر سکتے ہیں, اس کے تعلق سے بھی مدنی پھول سنیں. آئیے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ایک سوال بھی شامل کرتے ہیں. اسمی خلیل الرحمن الطاری, انا تعلم فی الدرجة الثالثة جامعۃ المدینہ نیو سول لائن فیصل آباد. ما يكون الترتیب بفضل الكتب اذا كان كثيرا من الاحادیث والتفسیر والفقہ وغیرہ بینوا توجروا. محمد خلیل اتاری نے نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری کی بارگاہ میں جو سوال عرض کیا ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کتابیں تعداد میں زیادہ ہوں, جیسے قرآن پاک, فقہ, تفسیر, حدیث, تصوف وغیرہ, تو ان کو رکھنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ کون سی کتاب سب سے اوپر آئے گی اور کون سی نیچے؟ سب سے اوپر قرآن پاک ہوگا, پھر تفسیر کی کتب آئیں گی, اس کے بعد حدیث کی, پھر سیرت کی, تصوف, فقہ وغیرہ اس کے بعد. اب اس کے ساتھ ساتھ اور کتب کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے, اس پر خام خواہ لکھتے نہیں رہنا چاہیے. اور اس کے صفحے اکھڑ رہے ہیں تو اس کو جلد کروا لیں. اسی طرح اس کے اوپر کوئی چیز رکھنا, موبائل رکھ دیا, قلم رکھ دیا, کوئی پلیٹ رکھ دی, اس سے بھی بچنا چاہیے بعد اب بانصیب. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کوئی حاضر تھے اور بخاری شریف کے اوپر پھول رکھا ہوا تھا, تو آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں, اس کے اوپر پھول رکھا, اس کو ہٹاؤ. تو اللہ ہمیں بادب بنائے. سبحان اللہ. ہم نے کتابوں کے ادب کے تعلق سے سنا. آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے راہ علم کی مشقتیں. راہ علم راہ جنت. آج اس سیگمنٹ میں ہم جن کی راہ علم کی مشقت کے بارے میں سنیں گے وہ ہمارے مدنی چینل کے معروف مبلغ بھی ہیں, ہمارے سلمان اتاری مدنی قاری صاحب بھی ہیں, اور ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے گئے تھے, تو ان کا ماشاءاللہ, اور نگران شورا کے پروگرام وغیرہ میں بھی ماشاءاللہ. تو آئیے سنتے ہیں کہ ان کی راہ علم کی کیا مشقت, کن کن مرحلوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راہ علم دین میں ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ 3 چیزیں یہ انسان کے سامنے آتی ہیں. ایک ہے علت, ایک ہے قلت, اور ایک ہے ذلت. تو مجھے آج وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب میں جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کے لیے آیا تھا, اور حال یہ تھا کہ 1 مہینہ گزارنے کے لیے صرف 70 روپے یہ میرے پاس ہوتے تھے. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جامعۃ المدینہ میں چھٹیوں کا اعلان ہو گیا, اور چھٹیاں جب ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے مطبخ
کچن بھی بند ہو جاتا ہے، جامعہ بھی بند ہو جاتا ہے، طلباء گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو میں نے گھر پر بتایا ہوا تھا، تو کیا ہوتا تھا کہ منی آرڈر کے ذریعے سے رقم جو ہے وہ آیا کرتی تھی. میری ماں نے میرے لیے اس وقت 500 روپے یہ منی آرڈر جو ہے وہ کروائے تھے کہ ان میں آپ جو ہے اپنا ٹکٹ لے کر کے ٹرین کے ذریعے سے گھر پر آ جانا. ہوا کچھ یوں کہ جامعہ کے بند ہونے کا وقت قریب آ گیا، لیکن میرا منی آرڈر نہیں آیا. میں نیچے جاتا تھا جہاں پر ڈاک وغیرہ آتی تھی، اس ٹائم بھی مجھے جب دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں آپ کا منی آرڈر نہیں آیا. تو میں پریشان ہوتا تھا. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ جی پی او میں چلے جائیں، ڈاک خانے میں، بڑا جو ڈاک خانہ ہوتا ہے وہاں پہ چلے جائیں. تو وہاں جا کے پتہ کریں، شاید آپ کا منی آرڈر وہاں پر آ گیا ہو. میں ڈاک خانے پہنچا اور ڈاک خانے والوں نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے عزت بھی کی، مجھے بٹھایا بھی، اور ان کے پاس جتنے منی آرڈر آئے ہوئے تھے انہوں نے سارے فارم چیک کیے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا منی آرڈر نہیں آیا. آپ یقین مانے میں تقریباً روتا ہوا ڈاک خانے سے جو ہے وہ باہر نکلا. جب میں ڈاک خانے کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا تو وہ رو رہا تھا اور آنسوؤں سے رو رہا تھا، اور موبائل بھی اس وقت پاس نہیں تھا. فون کرنا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ پیسے لگیں گے. بہرحال اساتذہ کرام کے ذہن بنانے سے کہ جانا نہیں ہے، اپنے آپ کو مصروف و مشغول رکھنا ہے علم دین جو ہے وہ سیکھنے میں، حالات جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں تو علم دین حاصل کرنا ہے، اپنا دورہ حدیث تک پہنچنا ہے، پورا کرنا ہے. تو یوں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے پھر بالآخر میں درس نظامی مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے. اور آپ جو بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں طلباء کرام ہیں، میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ علم دین کی راہ میں آنے والی مشقتیں، پریشانیاں اور مصیبتیں، ان کے سامنے نیور گیو اپ، ہم گیو اپ نہیں کریں گے. اپنی یہ جو علم دین کی جو لائن ہے، جو رستہ ہے، جامعہ المدینہ ہے، اسے نہیں چھوڑیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے طلباء کرام کو کیا فرمائیں گے؟ میں چھوڑ کے جامعۃ المدینہ نہیں جاتا، نہیں جاتا، نہیں جاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاقے یاد کریں. اصحاب صفہ کا فاقوں کے سبب حالت نماز میں گرنا یاد کریں. انشاءاللہ اپنی تکلیفیں آسان نظر آئیں گی. تو جو ابھی جنہوں نے داخلہ لیا ہے وہ بالخصوص ذہن بنائیں، کیونکہ شروع میں شیطان زیادہ شاید وہ حملہ کرتا ہے. تو ہمیں بالخصوص اب استقامت دکھانی ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مکمل بھی ہو ہی جائے گا. امیر اہل سنت کا ایک شعر ہے، یہ تو آپ نے سفر مدینہ کے تعلق سے یہ ذکر کیا ہے. ہوتا ہے سخت امتحان الفت کی راہ میں، آتا مگر سرور ہے چلنا ضرور. امیر علیہ سنت کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. تلخیوں میں خوش رہوں لذتوں سے بے نیاز، کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس سے بدلنا. اللہ پاک ہمیں علم دین اور راہ علم دین پر استقامت عطا فرمائے. آمین. آئیے مزید سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد یوسف بن محمد ارشد، میرا تعلق جامعۃ المدینہ فیضان سنت لطیف آباد نمبر 8 حیدرآباد کے درجہ ثالثہ الف سے ہے. میرا سوال نگران پاکستان حاجی محمد شاہد عطاری کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ کا انداز مطالعہ کیا ہے؟ دعا فرمائے میں کثیر مطالعہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں اللہ کی رضا کے لیے. امیر علیہ سنت کی برکت سے دعوت اسلامی میں آئے، وہ مسجد میں درس دینے لگے. مکاشفۃ القلوب میں نے پوری درس دیتے دیتے ختم کی تھی. پھر اللہ کی رحمت سے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، تو امیر علیہ سنت کے بیان کی کیسٹ میں سن کر لکھتا تھا اور اس کو بیان کرتا تھا. اور پھر الحمدللہ المدینہ العلمیہ نے دریا بہا دیے، تو اب کتابیں، اب تو موبائل بھی ہیں الحمدللہ. کتابیں میرے پاس بھی مکتب میں بھی رکھی ہوئی ہیں، ان سے پڑھتے رہتے ہیں. اور بیانات اور درس کی برکت سے مطالعے کا کافی موقع مل جاتا ہے الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک توفیق دے. اور دل یہ چاہتا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت اگر اس کی تفسیر پڑھے نا،
تو تمام اکابرین اہل سنت کی تفسیروں کو پڑھیں کہ انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کیا فرمایا. واقعی جب اس طرح پڑھتے ہیں نا تو بہت کچھ ملتا ہے اللہ کے کرم سے. امیر اہل سنت کی تصانیف بھی الحمدللہ میں نے تقریباً پڑھی ہوئی، اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ تو پہلے حاجی جنید مدنی کو عرض کیا تھا، پھر عمر مدنی، تو ان سے میں نے بالکل وہ پورا جیسے سیکھا، اور سارا یاد نہیں رہتا وہ ایک الگ بات ہے. بحری شریعت کے کچھ چیپٹر وغیرہ بھی ہم مل کر بیٹھ کر تکرار کے انداز میں، پھر تفسیر صراط الجنان بھی جامعۃ المدینہ کے طلباء کے ساتھ عمر مدنی کی نگرانی میں بیٹھ کر بھی ہم پڑھتے آپ تو مکمل بھی پڑھ چکے ہیں نا الحمدللہ. الحمدللہ تفسیر صراط الجنان میں مکمل پڑھ چکا ہوں. فتاوی رضویہ شریف بھی سنا ہے آپ کے؟ بیچ بھی اس میں سے پڑھتا رہا ہوں اور اب بھی پڑھتا رہتا ہوں. تفسیر صراط الجنان کی جو ایپ ہے اس کی بک مارک کے میں نے پتہ نہیں ٹاپک کوئی 100-150 ہوں گے، کتنے ہوں گے، تو یہ بڑے کام آتے ہیں. اس طرح کتاب کے شروع میں یادداشت کا وہ بھی شاید سینکڑوں ہزاروں ہوں گے. تو بعد میں جب اس کو دیکھتے ہیں جیسے مرآت، یہ تو خزانہ ہے سچی. احادیث بھی ہیں اور عربی میں بھی ہیں، اردو بھی ترجمہ بھی موجود ہے. پھر اس کا جو حاشیہ، اس کی جو ماشاءاللہ شرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی وہ بھی ہے. پھر موضوع کے اعتبار سے اس کے باب ہے، کمال کر دیا ہے. تو وہ پھر اس کے ہم شروع کے صفحے پر لکھ لیتے ہیں، تو جب وہ ضرورت پڑتی ہے اس موضوع کو دوبارہ دیکھنے کی تو آسانی ہوتی ہے. خیر، اب مطالعے کا انداز وہ ماحول کے لحاظ سے اگر آپ کا مطلب ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب مطالعہ کیا جائے تو ہم وہ ذہنی طور پر فریش ہوں، پرسکون ماحول ہو، شور شرابہ نہ ہو، موبائل نہ ہو، یا پھر اس کو پلٹ کے رکھ دیں، تو پھر انشاءاللہ ہم توجہ کے ساتھ اس کو کر سکیں گے. ماشاءاللہ. مطالعے کے حوالے سے ہم نے سنا، اور آپ کی تو استقامت صراط الجنان اور کئی کتب کا، تو اتنا تو ذہن ہمارے طلبہ کرام بنا ہی لیں کہ امیر اہل سنت کی کوئی تحریر ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کا ایک ہدف بنا کر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت سا علم دین ہمیں حاصل ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تندرستی 1000 نعمت ہے. راہ علم راہ جنت. آج جو بیسیکلی ٹاپک ہم نے چوائس کیا ہے وہ صحت کے اوپر ہم نے ٹاپک چوائس کیا ہے. صحت بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو مینٹین رکھنا، صحیح رکھنا کیوں ضروری ہوتا ہے. عام حالات کے اندر صحت جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ تو موٹا آدمی ہے اور بلکی آدمی ہے تو اس کو صحت مند سمجھا جاتا ہے، جو کہ غلط کانسیپٹ ہوتا ہے. صحت جو ہے وہ اس لیے زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ تو وہ تمام کام جو اپنے روٹین کے ہوتے ہیں، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو، اس کو ایک اچھے انداز میں کمپلیٹ کر سکے. صحت کو جو مینٹین کرنے کی ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ 4-5 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. نمبر 1، اپنی اچھی غذا کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مناسب غذا جو ہے وہ آپ استعمال کریں. مناسب غذا سے متعلق بات یہ کی جا سکتی ہے کہ آپ جو بھی آپ غذا استعمال کریں اس کے اندر تمام لوازمات جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، جیسے نشاستہ ہے، حیاتین ہے یعنی پروٹین وغیرہ ہے، یا کاربوہائیڈریٹ ہے، یہ ایک مناسب انداز میں ہماری باڈی میں جانے چاہیے، کیونکہ ایک بیلنس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہماری باڈی کے لیے. کسی چیز کی بھی زیادتی یا کمی جو ہے نا وہ نقصان کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ پھر ڈیفنس میکنزم یعنی قوت مدافعت بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے انسان بیماریوں کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے. کسی میں چھوٹی بیماری لگ جاتی ہے اور کہیں جا کے بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اب اس میں جب آپ مناسب غذا لیتے ہیں تو آپ کا ڈیفنس میکنزم اس میں بہت اچھا رہتا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کو جو اندرونی طور پہ جراثیم یا وائرس وغیرہ جو آپ کی باڈی کے اندر جاتے ہیں، چاہے غذا کے ذریعے جائیں چاہے سانس کے ذریعے جائیں، تو وہ جب اندر جاتے ہیں کہ آپ کا اگینسٹ اس کے جو باڈی میکنزم ہے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ کی ڈیفنس میکنزم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے تو آپ اس جراثیم سے آپ کا باڈی جو ہے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ اندر ہی اندر اس کے ساتھ جنگ کر کے ختم کر دیتا ہے. اور اگر آپ کا ڈیفنس میکنزم کمزور ہوتا ہے تو وہ اندر ہی اندر اس کے اوپر وہ حاوی ہو جاتا ہے جراثیم، اور پھر وہ اس کی علامات سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، جو بعض اوقات ہلکی علامات ہوتی ہیں اور بعض اوقات بہت زیادہ سیویئر قسم کی یعنی شدت کے ساتھ علامات بھی شامل ہوتی ہیں. اب اس میں آپ نے اپنی غذا میں فروٹس کا استعمال، پانی کا استعمال،
اور سبزیوں کا استعمال، گوشت کا استعمال ایک مناسب مقدار میں کرنا ہے. لیکن فی زمانہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان گوشت کا استعمال کر رہا ہے تو وہ متواتر گوشت ہی کھا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، گائے کا ہو، مرغی کا ہو، مچھلی کا ہو. اگر کوئی سبزی کا شوقین ہے تو وہ سبزی ہی استعمال کیے جا رہا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک مناسب غذا کو استعمال کرنا چاہیے. مناسب غذا آپ کے جسم میں جو ڈیفنس میکنزم ہے اس کو اسٹرانگ کرتی ہے. نمبر 2، پانی جو ہے آپ پراپرلی اچھے انداز میں استعمال کریں، جو ایک نارمل باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 8 سے 10 گلاس. لیکن یہ ویری کرتا ہے آپ کے نیچر آف ورک کے اوپر، آپ کے کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کام کس نوعیت کا ہے. سپوز کوئی آدمی اگر بیٹھا ہوا آفس میں بیٹھ کے آفس ورک کر رہا ہے تو اس کو شاید اتنی باڈی کی پانی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو جو دھوپ کے اندر کام کر رہا ہے یا سڑک پہ کام کر رہا ہے یا ایسے انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے جہاں پہ ہبس اور گرمی زیادہ ہوتی ہے، جیسے فیکٹریز ہیں یا کوئی مارکیٹس ہیں یا شاپنگ مالز ہیں، کہ وہاں پہ جو ہے ہیومیڈیٹی فیکٹر زیادہ ہوتا ہے اور گرمی کی حدت زیادہ ہوتی ہے، پسینہ زیادہ اخراج کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی کی کمی اس میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی ریکوائرمنٹ اس کی بیسیکلی بڑھ جاتی ہے. عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ پانی اس وقت پیتے ہیں جب ہمیں پیاس لگ رہی ہوتی ہے. حالانکہ پانی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے اینی ہاؤ پوری کرنی ہوتی ہے. کوشش کریں کہ ہر 1 گھنٹے کے اندر اگر 1 گلاس پانی پی لیں، یعنی 250 ml کا 1 گلاس، نارمل گلاس جو ہوتا ہے وہ تقریباً 200 سے 250 ml کا ہم لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں. اگر آپ اس کو یوز کریں تو آپ کم از کم یہ ہے کہ جو سخت کام کرنے والے لوگ ہیں یا باہر کے انوائرمنٹ میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تقریباً 15-16 گلاس کی ایک روٹین رکھیں، اور جو گھر میں یا آفیسز وغیرہ کے اندر کام کرنے والے لوگ 8 سے 10 گلاس کافی ہوتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ آپ کی کام کی نوعیت کیا ہے. آفس میں کام کرنے والے لوگ جب باہر نکلتے ہیں کسی کام کے لیے تو یقیناً وہ ایکسپوز ہوتے ہیں دھوپ کے ساتھ. جب وہ دھوپ کے ساتھ ایکسپوز ہوتے ہیں تو ان کی پانی کی ریکوائرمنٹ یقیناً بڑھ جاتی ہے. پانی پینے کے لیے پیاس کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. کوشش کریں کہ پانی آپ گاہے بگاہے 1-1.5 گھنٹے کے اندر اس موسم میں، گرمی کی موسم میں استعمال کرتے رہیں. ایک وہ فائدہ دیتا ہے آپ کو. تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ نیند پوری کر لینا، یعنی کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ نیند آپ نے اینی ہاؤ پوری کرنی ہے. ہماری پوری باڈی ہے ایک مشین ہے ایک طرح سے جو چلتی ہے، جو ڈبل 12 گھنٹے اور 365 دن پراپرلی کام کرتی رہتی ہے. اگر آپ نے اس کو ریسٹ نہیں دیا، ریسٹ کے لیے ہماری باڈی کا جو بہترین نظام ہوتا ہے وہ ہے سونے کا نظام. اگر وہ نیند جو آپ کی کیفیت ہے کم از کم 6 سے 8 گھنٹے، میکسیمم 8 گھنٹے تو آپ نے اینی ہاؤ لینی ہے، لیکن کوشش کریں 6 سے 8 گھنٹے کے درمیان نیند اچھے انداز میں اگر آپ پوری کر لیں گے تو آپ اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. چوتھی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی ورزش وغیرہ ہے. اگر ہلکی پھلکی ورزش کرتے رہیں آپ، سپوز مثال کے طور پہ آپ سے واک کرتے رہیں یا 12 منٹ جو ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک ترکیب بنا لیں کہ اس کی واک کیا کریں گے تو اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ تک فائدہ ہوتا ہے. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جس کو آپ اپنا کے اپنی ڈیفنس میکنزم کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں، اور کسی بھی بیماری سے لڑنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس میں نمایاں کارکردگی بیان کی جاتی ہے. راہ علم راہ جنت. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ٹاپ 10 طلبہ کرام کا ذکر کیا تھا. درس نظامی جو جامعۃ المدینہ میں ہو رہا ہے، جو ابھی تک سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، تو اس میں درس نظامی پلس دنیاوی تعلیم یہ بھی رہا، اور صرف درس نظامی جس میں دنیاوی تعلیم نہیں ہے. تو دنیاوی تعلیم والوں کی تو پچھلے پروگرام میں ہم نے بیان کی ہے. ابھی جو صرف درس نظامی والے ہیں ان کی یہ ٹاپ 10 کی کارکردگی ہے. اور یوں تو فگر جو ہے یہ 32 اسٹوڈنٹس کو ٹاپ 10 میں ایک ہے 10 پہلی پوزیشن ہے. تو یہ کئی طلبہ کرام اس طرح کے ہیں کہ جو آپس میں مقابلہ چل رہا ہوتا ہے تو 99 نمبر ہے مثال کے طور پہ، 100 میں سے 99 نمبر یا 100 میں سے 100 نمبر، تو 100 میں سے 100 جتنوں نے بھی حاصل کیے وہ ٹاپ 1 میں آ جائیں گے. صحیح. اب اس سے نیچے جتنے ساتھ ایڈ ہوتے چلے جائیں گے تو برابر نمبروں والے جتنے بھی ہیں وہ 10 ہوں 20 ہوں 30 ہوں 40 ہوں وہ سارے ٹاپ 10 میں ہیں. صحیح. تو یہ 32 اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹاپ 10 میں آئے. ماشاء اللہ.
لیکن اس سب کے نام بیان کرنے کا تو آزمائش ہو جائے گی. جی میں صرف ابتدا والے جو 7 نمبر ہیں وہ بیان کرتا ہوں. ان کی پرسنٹیج کیا ہے؟ 99%. جی جی. واہ سبحان اللہ. بقیہ کو 98 پوائنٹ اتنے یا اس طرح کی صورت ہے. تو یہ ماشاء صرف اوپر والے 7. جی ان میں نعمان آصف شیرم والا گیٹ لاہور، ماشاء اللہ. محمد زمان ملک نوشہرہ روڈ گجرانوالا، ماشاء اللہ. حافظ محمد عمیر جوہر ٹاؤن لاہور، مرحبا. محمد احمد شیخوپورہ، مستنصر اسماعیل فیضان ابن مسعود کراچی، ماشاء اللہ. محمد نقیب الرحمان فیضان مدینہ گجرات، ماشاء اور اللہ. ملک عارف حسین ڈیفینس لاہور. ماشاء اللہ. الحمدللہ. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان طلباء کے لیے میں تحفے بھیجوں گا انشاءاللہ. 32 کے لیے یا 7 کے لیے؟ آپ جن کے لیے فرم جتنے کے لیے سب کو دے دیں انشاءاللہ سب کو بھیج کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تحائف بھی ملیں گے. الحمدللہ آج کے پروگرام میں ہم نے ویسے بھی سخاوت مصطفیٰ کا بیان بھی وہ ہوا. انشاءاللہ طلبہ کرام پر بھی سخاوت ہوگی، تحائف پیش کیے جائیں گے. اور اسی طرح ہم نے راہ علم کی مشقت میں بھی یہی سنا کہ ایک طالب علم جو غربت میں پڑا، اس سے بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملا کہ ہم سخاوت کریں. سوالات کے جوابات بھی دیے گئے، مطالعے کا انداز بھی بیان کیا گیا. اللہ کریم ہمیں جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راہ علم راہ